الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستوں، خدا سے ڈرو، زندگانی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عزیز دوستوں، میری ہر گفتگو میں اکثر آپ موت کا ذکر ضرور سنیں گے، کیونکہ موت کو آنا ہے، اور موت کو جس نے یاد کیا اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے اسے موت کی تیاری کا ذہن بنتا ہے، اور پھر اسی کا فضل ہوتا ہے اور بندہ موت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ میری گفتگو کو سماعت کرنے والوں، موت کا لفظ سن کر کے پگھل جایا کرو۔ سب کچھ دنیا کا دھرا کا دھرا رہ جانا ہے، یہاں سے تنے تنہا جانا ہے، چٹھا لباس اور اعمال کے سوا۔ تو دیکھو، کچھ منٹ کی گفتگو کرنا ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اپنے دوستوں رشتہ دار، احبا اقربا کے پاس بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا معلوم کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ راہ حق کی طرف دوڑنے کی کوشش میں لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کیا خوب فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ اکبر فرماتا ہے بے شک تیرے رب کی بہت سخت پکڑ ہے، بہت شدت والی پکڑ ہے۔ اللہ کی قسم، اس آیت کو پڑھیے، پھر آیت کا ترجمہ پڑھیے، پھر اس کا پس منظر سمجھیے۔ اللہ اکبر، کہ یہ فرمایا جاتا ہے کوئی ظلم کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں جیسی مرضی چاہوں کرتا رہوں، اپنے منمانی کرتا رہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے دوست، زمانہ تو غافل ہو سکتا ہے، دنیا غافل ہو سکتی ہے، پر رب ذوالجلال غافل نہیں ہو سکتا۔ وہ تو سمیع البصیر بھی ہے، سننے والا بھی اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، آج کیسا زمانہ چل رہا ہے، لوگ اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے جبکہ انہیں ڈرنا چاہیے۔ بارہا قرآن مجید میں اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ کہلوایا ہے کہ محبوب ان سے کہو کہ یہ ڈریں۔ اللہ اکبر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان اقدس سے یہ بار بار جملے نکلتے رہے، لوگوں قبر و آخرت کی تیاری میں لگے رہو، لوگوں کا حق نہ دباؤ، لوگوں کو نہ ستاؤ، اپنی زبان میٹھی رکھو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کہتے ہیں اے لوگو اللہ کے خوف سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ اللہ کی قسم، جب ایک مومن دوسرے مومن پر ظلم کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس ظالم سے بدلہ لے گا۔ میرے دوست، جس سے اللہ بدلہ لے وہ کوئی بچ سکتا ہے؟ اس کا حشر کیا ہوگا سوائے جہنم، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ظالموں کو آج ایسا دور چل رہا ہے، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے پر ظلم کرتا ہے، چھوٹا بھائی پریشان ہے۔ اگر بھائیوں میں سے کوئی مالدار ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کرتے، لیکن اکثریت یہی ہے کہ آج لوگ دنیا دار بن گئے، دنیا والے رہ گئے، کسی کو خوف نہیں رہا، کسی کو مصطفیٰ کی تعلیم کی فکر نہ رہی کہ میرے مصطفیٰ نے میرے لیے کیا حکم فرمایا ہے، میرے لیے کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ بس دنیا بنانے کی فکر میں کچھ تو ایسے بد اخلاق ہیں کہ ایسے بد قسمت ہیں، ان کی زندگی پر تھو ہے کہ بیوی آنے کے بعد اپنے بھائی پر وفا کرنے کے ساتھ زندگی، باپ رخصت ہو گیا لیکن آج وہ بڑا بھائی بھی بے وفائی کر گیا۔ کیسا زمانہ ہے، بھائی بھائی پر ظلم، ہائے افسوس، لوگ شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اولاد ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ماں باپ بھی آج اولاد پر ظلم کر رہی ہے۔ اس بنا پر ظلم کر رہی ہے کہ جو اس کا حق تھا، اس کی تربیت کیسی کرنی تھی، اس کی پرورش کیسی کرنی تھی، اس کو کیا سکھانا تھا، کیا اللہ اکبر بتلانا تھا،
کوئی بتا نہیں رہا ہے۔ ہر کوئی ماں باپ بنتا ہے، لیکن بچے کو ناچنے کا طریقہ تو بتا دیتا ہے، کمانے کا طریقہ چاہے حلال طریقے سے یا حرام کے طریقے سے، کوئی تمیز نہیں، پر پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا دیا، لیکن اس نے کبھی اپنے بچوں کو نبی کی تعلیم نہیں دی کہ مصطفیٰ جان رحمت کا نام مطلب کیا ہے، مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو اسلام سکھا نہ سکے، آج اپنے ماں باپ جو ماں باپ بن چکے ہیں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہ بتائے، نہ غسل، آج کے بچے مسلمان کے گھرانے کے بچوں کو نہ غسل سے نہ آشنا ہے، وضو سے نہ آشنا ہے، نماز سے نہ آشنا ہے، سب کچھ سیکھا، دنیا کا ہر معاملہ، دنیا کمانا، دنیا اچھی بنانے کے لیے سب کچھ سکھایا آج کے اس دور کے ماں باپ نے، لیکن صرف ایک نہ سکھایا، وہ یہ کہ مصطفیٰ کی محبت نہ سکھا سکے، خود بھی اپنے مصطفیٰ کی محبت سے اللہ اکبر غافل ہیں، تو پھر کیسے اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اور اولاد اس لیے اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہی ہے کہ ماں باپ اگر اپنے بچوں کو دین تعلیمات مصطفیٰ سکھاتے تو آج اولاد بھی اپنے ماں باپ پر حق، جو ماں باپ کی عظمت ہے، بزرگی ہے، وہ ضرور مانتے۔ اور آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو سب سکھاتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، پروفیسر بنا دیا، IAS بنا دیا، کیا کیا سب بنا دیا، لیکن آخر میں جب بوڑھا وقت آتا ہے، بڑھاپے کا وقت آتا ہے، وہی ماں باپ اپنے بیٹے، ڈاکٹر والے بیٹے سے، بڑی بڑی ڈگریاں پانے والے بیٹے سے ڈرتا ہے بوڑھا باپ، کہیں میرا بچہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اے مسلمانوں، دل کے کانوں سننا، اللہ کی عزت کی قسم میں کہتا ہوں کہ جس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار ہوتا ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کا شوق اور مصطفیٰ کی تعلیم کا شربت جو نسل پی کر رکھتی ہے، پھر وہ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے، کچھ گند اس سے ہوتی ہے، یعنی پیجامے خراب ہونے لگتے ہیں، کپڑے خراب ہونے لگتے ہیں، تو اپنے ناک پر بھی پٹیاں نہیں باندھتا وہ اولاد جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار ہوتا ہے، تعلیمات مصطفیٰ کی تربیت ہویا کرتی ہے، وہ اس وجہ سے کہیں میرے باپ کو اس بات سے نہ دل میں تکلیف پہنچے کہ میری گندگی کی وجہ سے میرا لخت جگر ناک پر پٹی باندھا ہے، وہ شوق سے بدبو کو سہتا رہتا ہے، کہیں میرے باپ کو تکلیف نہ پہنچے، باپ کے تلووں کو چومتا ہے، ماں کے تلووں کو چومتا ہے۔ کیوں چومتا ہے وہ بچہ؟ کل کا وہ بچہ جو ہے بہت بڑا بن گیا ہے دنیا کے حساب سے، لیکن بوڑھا باپ جب کھانستا ہے تو اس باپ کو کنارے لگا دیا ایک کمرے میں کہ بابا جب کھانستا ہے تو جراثیم پھیلتے ہیں، بوڑھی ماں جب کھانستی ہے تو جراثیم پھیلتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج لیکن وہی بچہ جب تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کے لعاب کو بھی اپنے چہرے پر ملتا ہے کہ میرے جنت کی چوکھٹ ہے، میرے جنت کے دروازے ہیں۔ لہٰذا اپنے ماں باپ پر ظلم کرنے والے جو آج ظلم کرتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ لہٰذا آپ اپنے بچوں کو پڑھا دو، اپنے بچوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے دو، تاکہ آپ پر ظلم ہونے سے بچ جائیں آپ، ورنہ آپ کے بچے بھی آپ پر ظلم کریں گے۔ کیسا دور ہے، بھائی پر ظلم، اولاد اپنے ماں باپ پر ظلم، پڑوسی پر ظلم، اور کچھ تو ایسے ہیں اولاد اللہ اکبر جو کچھ نہیں سمجھتے، بس تھوڑے سے پرواز کیے، تھوڑے سے ہوش سنبھالنا کیا تھا، سب ماں باپ کی عظمت بھول گئے۔ صرف وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں سیکھی، جس کی وجہ سے یہ ہمیں دن دیکھنے پڑے۔ اور باتیں آگے سن لو، توجہ کے ساتھ سننا مسلمانوں کہ اللہ اکبر، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں مال کی بنیاد پر اپنے غریبوں کو ستایا کرتے ہیں، مال کی طاقت نے، اللہ اکبر، بازو کی طاقت نے غریبوں کو ستانے پر آمادہ کر دیا۔ پھر سمجھنا چاہیے جس دل سے آہ اٹھتی ہے، فرمایا جاتا ہے کہ جب مظلوم آہ کرتا ہے، جب وہ اپنا حق مانگتا ہے رب ذوالجلال سے، تو اللہ کسی کا حق اللہ اکبر دینے میں محرومی اس کو نہیں کرتا، اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ظالموں کے آہ، ظلم کی آہ، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے،
جب وہ آہ کرتا ہے اس کی آہ ڈائریکٹ رب ذوالجلال تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست فرمایا گیا ہے کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کرنے والوں کا انجام دیکھا نہیں آپ لوگوں نے کہ نمرود کا حشر کیا ہوا، فرعون کا حشر کیا ہوا، شداد کا حشر کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے نالائقوں کا حشر کیسا ہوا، جو بہت 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 بڑے مالدار تھے، بہت بڑے منصب پر فائز تھے، لیکن حشر کیا ہوا، لوگ پاگل ہو کر کے مرے، دنیا میں عبرت بن گئے۔ دوستوں، کسی کو مار کر کے اپنی مال کی دولت کی بنیاد پر کسی غریب کو نہیں ستانا چاہیے، کسی کی زمین نہیں ہڑپنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے مال سے، نہ اپنے اخلاق سے، کسی طریقے سے نہیں تکلیف دینا چاہیے۔ مومن ہوتا جو ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے کہ ظلم کا انجام کیا ہے۔ بس ایک بات سن لیجیے، اپنی گفتگو میں تمام کرتا ہوں۔ میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے، ظلم سے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کی قسم وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حجاج بن یوسف کا نام گزرا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ ایسا شخص تھا، بہت بڑا ظالم تھا، لوگوں کو قتل کرواتا تھا، اور قتل و غارت کا ماحول اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، بس یوں لگتا تھا کہ بس جان مارنے کے بعد کچھ نہیں، بس چھوٹی سی بات قتل کروانا اس کے لیے ایک دم عام سی بات ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے سامنے جب کوئی دو بات کرتے تھے، اور جب ایک ادھر کا بندہ اس سے بات کرتا لیکن اس کی نگاہیں حجاج بن یوسف کے پاس کی طرف جاتی تو کہتا کہ میری شکایت کرتا ہے، میرے تعلق سے باتیں کرتا ہے، اس کو قتل کروا دیتا تھا، لوگوں کو قتل کرواتا تھا، ظلم و ستم کی بارشیں برساتا تھا۔ ہوا کہ اللہ اکبر، ایک بزرگ تابعی ہیں، ان کا نام سعید بن زبیر ہے، وہ جمعہ کے دن مسجد میں یہ اپنی گفتگو میں بات عرض کر دیے۔ مسلمانوں توجہ کے ساتھ سننا، اللہ ہم سب کو رحم دل بنائے اور محبت والی زندگی اللہ عطا فرمائے کہ ظلم والے کبھی بچے نہیں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسی مرضی چاہیں کرتے رہیں، لیکن انہیں یہ ہوش ہونا چاہیے کہ ہم کہیں بھی فڑفڑائیں، کہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ جائیں، جیسی کی مرضی کرتے رہیں، لیکن ڈور جو ہے زندگی کی رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، کہ جب مچھلی مارنے والا شکاری جب ڈالتا ہے، جب مچھلی کاٹی میں پھنستی ہے تو اللہ اکبر وہ مچھلی تڑپتی ہے، اور یہ خوش ہوتا ہے کہ مچھلی کتنا بھی تڑپے ادھر ادھر جائے لیکن ڈور تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے کسی اور نے کہا ہے، پتنگ کتنی ہی پرواز اڑتی رہے، کتنی ہی بلندیوں پر جاتی رہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے ظالموں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنا بھی ظلم کریں، آخر کبھی تو میرے ظلم کا انتہا ضرور ہونے والا ہے، کہ اللہ اکبر کہ اس ظلم کے جو بندہ ظلم کر رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے میری زندگی کا ڈور، زندگی کی جو ڈور ہے میرے رب ذوالجلال کے دست قدرت میں ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ حضرت مسجد میں یہ اعلان کر دیے تابعی بزرگ حضرت سعید بن زبیر کہ اس بندے کو، حجاج بن یوسف کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ بلا وجہ لوگوں کو قتل کر دے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والی جان کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات اس تک پہنچی المختصر مسلمانوں کہ ہوا یہ کہ اس بدبخت نے اس حضرت کو بلا کر کے اور کہتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے بات کی ہے میرے حوالے سے۔ حضرت نے کہا ہاں میں نے کی ہے، اور ایک بات میں آپ سے یہ بات، اپنی بات آگے طول دینے سے قبل یہ کہہ دوں کہ اللہ والے کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی سے نہیں ڈرا کرتے ہیں سوائے رب ذوالجلال سے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین بندوں کی شان میں آیت نازل کر دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، کوئی غم نہیں کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ اکبر، اس بدترین نے کہا کہ آپ نے میرے حوالے سے ایسی باتیں کی ہے،
حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں نے کی ہے۔ تو پھر بولا کہ تجھے آپ کو معلوم نہیں کہ ہم آپ کو قتل کروا دیں گے؟ حضرت کا جواب کیا خوبصورت جواب ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے، کیا تو موت اور زندگی کا مالک ہے؟ نہ تو زندگی دے سکتا ہے نہ تو موت دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر! جب اس جملے نے اس ظالم کی سماعت نے سنا، اس کے دل کو اور جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا کہ سامنے میں کتنے لوگوں کو قتل کروا دیا، میں بادشاہ ہوں۔ اللہ اکبر! میری طاقت کے کیا کہنے، میرے مال کے کیا کہنے، آج میری بولی ہے، آج جو کچھ ہونا میرا حکم ہو ماننا ہے۔ لیکن یہ کیسا بندہ ہے سامنے کہ مجھ سے اس طریقے سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن وہ حضرت اللہ والے تھے، کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل یہ حق ہے، نہ تو زندگی کا مالک ہے، نہ تو موت دے سکتا ہے، نہ تو زندگی دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر! تو اس نے حکم نافذ فرمایا کہ لے جاؤ انہیں قتل کر دو۔ اللہ اکبر! وہ پھر قتل کرنے کے ارادے سے جب لوگوں نے بڑھائے ان کو لے کر جانے لگے، تو حضرت اپنا چہرہ قبلہ کی جانب کر کے کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یعنی پوری آیت پڑھتے ہیں اور اللہ اکبر اپنے رب ذوالجلال کی طرف منہ میرا کعبہ کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس ظالم نے دیکھا کہ یہ تو اپنے رب کی طرف جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اس کی طرف کر کے چہرہ کر کے، اور موت سے ذرا بھی خوف نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ حجاج کہنے لگا اس کو کہیں اور نہ لے کے جاؤ، اس کو میرے سامنے مارو۔ اللہ اکبر! جب گردن پر خنجر ظالم رکھنے لگا مارنے کے لیے، حضرت سعید بن زبیر رو کر اپنے رب سے یہ فریاد کرتے ہیں، مالک اب اس کے ظلم کا کہ میرے بعد کسی اور کو شکار نہ ہونے دینا، مجھے پر بس اختتام ختم کر دے سلسلہ میرے مالک، اب کسی کو شکار ہونے مت دینا۔ اللہ اکبر! بتایا جاتا ہے جب ان کا قتل ہوا، ان کی گردن ماری لوگ جب اس ظالم کے کہنے سے، تو بتایا جاتا ہے اتنا خون بہا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ ایک فربا تندرست اونٹ کو ذبح کر دیا گیا ہو، اتنا خون بہا۔ کسی نے کہا کہ اسی کے دربار سے کہ ہر کوئی مرنے والا یہ سوچ لیتا، یہ جب سنتا تھا کہ ہمیں موت آنے والی، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، تب وہ لوگ موت کے خوف سے، ڈر سے وہ پہلے سے سکڑ جاتے تھے اور ان کا خون سوکھ جاتا تھا، اس لیے کم۔ اور یہ مرد قلندر ایسا ہے، کسی کے ذرا بھی چہرے پر موت کے خوف کے آثار نظر نہیں آئے، جس کی وجہ سے ان کا خون زیادہ نکلا۔ لیکن اللہ اکبر! زمانہ گزرا، کیا ہوا؟ اسی رات میں حجاج بن یوسف جب سوتا ہے، رات کو اچانک اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور چیخنے لگتا ہے۔ اہل خانہ کہتے ہیں کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا کہ خواب میں حضرت سعید بن زبیر آئے ہوئے ہیں، کہنے لگے کہ کیوں مجھے مارا، کیا وجہ تھی میری، کیا غلطی تھی تو نے مجھے قتل کیا؟ پھر معاملہ یہی بار بار، دوسرے دن بھی یہی خواب، تیسرے دن بھی بار بار۔ یہ لوگوں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کو بے چین کرتا ہے، واللہ گناہ بے چین کر کے ہی رہتا ہے، اور نیکیاں دل میں ٹھنڈ ڈالتی ہیں۔ اللہ اکبر! نیکیاں سکون دیتی ہیں، چین دیتی ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر جو نیکیاں کرتا ہے وہ اپنے رب رسول کو راضی کرتا ہے، اور سکون اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے کوئی گناہ کرتا ہے، یہ سمجھے کہ سکون سے رہے، نہ جی، گناہ تو پریشان کر کے رکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ المختصر کہ یہ ہوا کہ ایک اس کے پیٹ میں درد ہونے لگی، کیسی درد ہو رہی تھی کہ اللہ اکبر! سارے ڈاکٹر، حکیمہ، اطباء ہر طرف سے آئے، لیکن سب نے کہا کہ اس کے جسم میں کوئی مرض ہے ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بغداد سے ایک حکیم آئے، وہ اس کے پیٹ کو اپنے تجربے سے چیک کیا، کہنے لگے نہ اس کے لیور میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف ہے، ہاں چلو ایک علاج کے طور پر آخری ایک اور کوشش کر لیتے ہیں۔ وہ کون سی کوشش تھی کہ اللہ اکبر! چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لے کر اس میں دھاگا باندھ کر کے اس کے منہ میں حلق میں ڈالی گئی۔
वो गोश्त का टुकड़ा डाला गया, फिर किसी तिनके से उसके हलक में डालने की कोशिश की गई। जब गोश्त का वो टुकड़ा जब हलक तक पहुंचा तो फिर हकीम साहब अल्लाहु अकबर जब ऊपर को खींचते हैं, जब खींचना क्या था, उस गोश्त के लुथड़े में कोई टुकड़े में अल्लाहु अकबर वो कीड़े और ऐसी बदबू आने लगी कि दरबार में जितने लोग थे दरबार में सब भागने लगे, कहने लगे कि कसम खा कर के ऐसी बदबू आज तक हमारी नाकों ने यानी आज तक ऐसी बदबू हमने सूंघा ही नहीं थी। अल्लाहु अकबर, ऐसी बदबू कि सर फटे जा रहा है। हकीम भी कहने लगे कि ऐसी बदबू मैंने भी मेरे ज़िंदगी में ऐसी बदबू का सामना नहीं हुआ था। अल्लाहु अकबर। फिर हज़रते यानी जो हकीम आए थे उनके जुमले ने क्या अल्लाहु अकबर लोगों को सबक दे रहे हैं कि वो जुमला क्या है। हकीम साहब कहते हैं कि हज्जाज सुन, लगता है तू किसी बीमारी में तो नहीं मुब्तला, लेकिन तू लगता है किसी बद्दुआ का शिकार हुआ है, किसी आह का शिकार हुआ है, किसी बद्दुआ। अल्लाहु अकबर। इसीलिए कहा जाता है बद्दुआ जो होती है बर्बाद, वो हलाक कर देती है। उस बुज़ुर्ग का कौल बिल्कुल बरहक है। फरमाया गया इसी बुज़ुर्ग ने जो सईद बिन ज़ुबैर हैं, कहते हैं कि अल्लाह के लाठी में आवाज़ कोई नहीं होया करती है, पर अल्लाहु अकबर जब असर करती है तो बहुत सख्त असर करती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ होया करती है, कोई आवाज़ नहीं, किसी को नहीं मालूम होना। ये नहीं कि अल्लाहु अकबर कि अब तैयार हो जाओ, तगड़े हो जाओ, अब लाठी बरसने वाली है। नहीं मेरे दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए जब कोई जुल्म करता है किसी पर जबरन, अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपने माल की बुनियाद पर किसी को जेल में भिजवाता है, झूठे केस में फंसवाता है, समझता है कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन एक अदालत मेरे दोस्त महशर में भी लगनी है। जो लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, दिल रोता है अल्लाह की इज़्ज़त की कसम। लोग जब लोगों को सताते हैं बिला वजह, बिला कोई गलती नहीं, लोगों को सता रहे होते हैं, दिल बिला खुशू, बिला गलती के लोग उनको सता कर रखे हैं लोग। आज ये ज़माना देखो कैसा चल रहा है। मुख्तसर फिर ये हुआ कि जब उसके पेट का दर्द और बढ़ता गया, फिर ये होने लगा कि ये क्योंकि कोई मर्ज़ जब आता है तो अल्लाहु अकबर अल्लाह के इज़्न ही से आता है, और फिर जब जाता भी है अल्लाह के इज़्न ही से जाता है। शिफा अल्लाह ही शाफ़ी है, अल्लाह ही काफ़ी है, वही शिफा देने वाला है। मुझे मिल रहे हैं ये मेरे गुनाहों, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। देखे हैं ये दिन गफलत के बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों फिर हुआ कि अपने करीबों को बुलाया, कहने लगा जब मैं इंतकाल कर जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे मेरा जनाजा रात में उठाना, और फिर उठाना ये कि फिर जब मेरी कब्र बनाना, जब मेरी तदफीन कर देना, फिर सुबह सादिक होने से पहले, सुबह का सूरज तुलू होने से पहले मेरी कब्र को बराबर कर देना। लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह की शरीयत में कब्र कम अज़ कम एक बालिश्त ऊंची रहना चाहिए, तो तू क्यों ऐसा कहता है। अल्लाहु अकबर। वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत जुल्म किया हूँ, बहुत परेशान किया हूँ, लोगों को बहुत तकलीफ़ दे रखा हूँ। अगर लोग मेरी ताकत की बुनियाद पर इस ज़िंदगी में कुछ ना कर सके, लेकिन मुझे मालूम है मेरे गंदे कारनामे को, मुझे मालूम है खूब कि मेरे कब्र के भी लोग मेरे मरने के बाद नहीं छोड़ेंगे लोग। दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि जब जालिम मरता है तो लोग उसके कब्र पर जूते के माले रख कर आते हैं कि मर गया जालिम। और आज भी जब लोग सता करके मरते हैं ना, तो अल्लाहु अकबर जनाजे में भी बात होने लगती है, बड़ा जालिम था, बड़ा लोगों को तकलीफ़ देता था, अच्छा हुआ मर गया। दिन अल्लाहु अकबर दुनिया ही में उसकी बात के चर्चे, उसके कारनामे, काले कारनामे के चर्चे होने लगते हैं, और लोगों को बताया गया है कि अल्लाहु अकबर जो जुल्म करता है हमेशा दुनिया भी उसकी बर्बाद, जब तक कि दुनिया है बर्बाद होना है,
اور پھر اللہ اکبر آخرت تو برباد ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد فرمائے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت شدت کی ہے۔ دوستوں آپ سے بس اپنی گفتگو میں تمام کر رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہیے، نہ ظلم کیجیے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سمجھ کر نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اسے دعا دے کر کے گزر جائیے کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے سارا معاملہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیے، شوہر اپنے بیوی کے ساتھ اچھا رویہ کرے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رویہ کرے، ساس اللہ اکبر سسر جو ہیں وہ اپنے بہو کے ساتھ اچھا رویہ، بہو جو ہے اپنے ساس سسر کے ساتھ اچھا رویہ کرے، بھائی بھائی میں اچھے رویے اختیار کریں، محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، بھائی بہنوں آپس میں مل جل کر، پڑوسی پر ظلم نہ کرے، مل جل کر رہے، ایک ملک دوسرے ملک پر ظلم نہ کرے، اسی طریقے سے ایک صوبہ دوسرے صوبہ پر ظلم نہ کرے، ایک قصبہ دوسرے قصبہ پر ظلم نہ کرے، اسی طریقے سے ایک ضلع والا دوسرے ضلع والے پر ظلم نہ کرے۔ ظلم کرنا بہت خطرناک ہے، اللہ کی قسم بربادی پھر اپنے آپ آنا ہے، کیونکہ ظلم کرنے والا کبھی اللہ اکبر یہ نہ سمجھے کہ میں کرتا رہوں گا اور یوں خوشی کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ ظلم کرنے والے کی پکڑ بہت خطرناک ہوتی ہے، وہ بہت شدت والے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی کو نہ ستایا جائے۔ طاقت اگر اللہ تبارک و تعالی جب دے رکھا ہے تم کو تو اس طاقت کو ناجائز فائدہ ناجائز نہ استعمال کیجیے، طاقت سے لوگوں کی مدد کیجیے، جسم کی طاقت ہو یا مال کی طاقت ہو، اس طاقت کے ذریعے جب لوگوں کی مدد کریں گے اللہ آپ کی طاقت یعنی جوانی بھی سلامت رکھے گا، دنیا میں بھی، جنازے میں بھی، انشاءاللہ آپ قبر میں بھی چمکتے رہیں گے اور اٹھیں گے محشر میں بھی چمکتے رہیں گے، اور مال کی جو طاقت ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مال آپ کو فائدہ دے گا، آپ کی نسل کو بھی انشاءاللہ فائدہ، آپ کے مال کے ذریعے جو لوگوں کی مدد ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ وہی مال آپ کو اتنے عروج پر لے جائے گا کہ آپ کے بچے بھی انشاءاللہ حافظ قرآن، عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہوں گے، تمام تر اللہ اکبر ترقیاں کرتے جائیں گے۔ لیکن وہی مال اگر کسی کو ستانے کے لیے استعمال ہوگا تو پھر وہ عذاب بنے گا۔ اگر یہ طاقت کسی کو ستانے کے لیے ناجائز اللہ اکبر جبرن پریشان کرے گی پھر یہ طاقت ایک دن ڈھل جانا ہے، یہ جوانی بھی ڈھل جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جوان دیکھو بوڑھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا معلوم بڑھاپا ملتا ہے کہ نہیں، لیکن اگر بڑھاپا مل بھی گیا تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے کہ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ہر ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں کسی بھی قسم کی اللہ غلطیاں بھئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔